کمزور بنایا ہے۔ انسان مرتبے اور مقام کے لحاظ سے اشرف ہے، تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کمزوری کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ اتنا کمزور بنایا ہے کہ کبھی کبھار جب اس پر تکلیف آتی ہے پھر کہتے ہو ساری دنیا کی ساری تکلیفیں مجھ پر ہی آ گئی۔ اتنا کمزور بنایا ہے کہ تھوڑی سی مصیبت آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، ناشکرہ بن کے کہتا ہے اوہو یہ میری طرف ہی اس نے متوجہ ہونا تھا۔ کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا۔ اور پھر فرمایا کہ انسان جو ہے وہ جھگڑالو بھی ہے۔ اس کو جدلا کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ انسان جھگڑالو بھی ہے، اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ انسان ناشکرہ بھی ہے، ان الانسان لکفور، انسان جو ہے ناشکرہ بھی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور یہ انسان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ انسان کتنا کمزور ہے اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں۔ امام سماک رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے تھے۔ ہارون الرشید کے دور کا دور چل رہا تھا۔ ہارون الرشید کی علماء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ بڑی محبت ہوتی تھی، چنانچہ آپ اکثر و بیشتر خلیفہ ہارون الرشید کے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ ان کا دین والوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا تھا۔ سب کو بلایا تو امام سماک رحمہ اللہ ان کے اندر موجود تھے۔ تو اتنے میں ایک خادم پانی کا ایک پیالہ لے کر آیا۔ پانی کا وہ پیالہ لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ بادشاہ سلامت نے جیسے ہی ہاتھ میں پکڑا تو امام سماک رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ بادشاہ ذرا ٹھہریے، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا ہاں ضرور کیجیے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اگر دنیا میں پانی ختم ہو جائے، صرف ایک پیالہ پانی جو آپ کے ہاتھ میں یہی باقی رہ جائے، باقی دنیا میں کہیں بھی پانی کا نام و نشان موجود نہ ہو، تو آپ اس پانی کو خریدنے کے لیے کیا کریں؟ انہوں نے کہا فوراً میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اچھا، ان کا بادشاہ سلامت دوسرا سوال کرتا ہوں، بس آخری بات ہے، اگر یہ پانی آپ نے پی لیا، جو ایک گلاس پانی ہے، ایک پیالہ پانی ہے، اب اللہ پاک نے نظام رکھا ہے کہ پانی اندر جسم میں جاتا ہے، پھر پیشاب کی صورت میں جسم سے باہر نکلتا ہے، کہ اگر وہ نکلنا، اخراج کرنا بند ہو جائے اور پوری دنیا میں اس کا کہیں بھی علاج نہ ہو سکتا ہو، ایک بندہ کرنے کے لیے تیار ہو اور وہ قیمت مانگنا چاہے تو تم کتنی قیمت دو گے؟ کہنے لگا اپنی آدھی باقی سلطنت اسے دے دے گا۔ ہاں، میں کہا بادشاہ سلامت، آپ کی ساری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، ایک پانی کا گلاس جس کو ہم روزانہ کتنے پیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن یہی پانی اندر خوراک بن کے جاتا ہے، زندگی کے بقا کی صورت بن کے جاتا ہے۔ اس سے جسم کے نظام اور افعال حرکت میں آتے ہیں، ان کو نشو و نما ملتی ہے، اور پھر ایک لمحے میں بندہ پانی یہ پیتا ہے، ایک دو سیکنڈ میں اس کے ناخن تک پانی کا اثر چلا جاتا ہے۔ پھر جب یہ پانی خوراک بن کے فلٹر ہو کے جگر کو بھی جاتا ہے، اس کی سپلائی دل کو بھی جاتی ہے، دماغ کو بھی جاتی ہے، معدے کو بھی جاتی ہے، اس کے مثانے کو بھی جاتی ہے، گردے کے اندر بھی جاتی ہے، جسم کی ساری صورتوں میں نکل کر وہ پانی وہاں پر اپنا کام کرنے کے بعد واپس مثانے کی طرف آتا ہے۔ پھر اس پانی کے اخراج کے لیے اللہ پاک نے نظام رکھا ہے، اگر وہ بند ہو جائے تو بندہ پھر کیا کرے؟ ہم تو ایک گلاس پانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم تو اس کی اہمیت، اس کی قدر اور اس کا شکریہ جو ہے پوری زندگی اللہ کو یاد کر کر کے بھی اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہت کی قیمت جو ہے
ایک گلاس پانی کے برابر ہے، لہذا آپ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھیں۔ اور پھر فرمایا بادشاہ سلام ہے، انسان کمزور بھی ہے لیکن اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کا بادشاہ بنایا ہے، لاکھوں لوگ کی رعایت کے اندر موجود ہیں، ان کے ساتھ بہتری کا سلوک کرو۔ تو فرمایا کہ کسی چیز پر انسان کو اترانا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک انسان کی فطرت بیان کرتے ہیں، دوسری جگہ ارشاد ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، پھر وہ کہتا ہے ہمیں اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں پکارتا ہے، دعانا ہمیں پکارنے لگتا ہے، لِجَنبِهِ کروٹ پر، قائماً قاعداً یعنی کھڑے ہو کر بھی اور لیٹتے ہوئے بھی، ہر حال میں جب تکلیف سامنے آتی ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں مجھے یاد کرتا ہے، لیکن جیسے ہی تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ انسان مجھے بھول جاتا ہے۔ یہ انسان اتنا ناشکرا ہے، اتنا بے وفا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں تکلیف میں مجھے یاد کرتا ہے، کروٹ بدل کہتے ہیں ہے اللہ، جب اس کی آنکھ کھل جاتی ہے پھر کہتے ہیں ہے اللہ، اللہ کو یاد کرتا ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، رب کو یاد کرتا ہے، اٹھتے ہوئے بھی، بیٹھتے ہوئے بھی، لیٹتے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی، پھرتے ہوئے بھی، یہ رب کو یاد کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میں اس تکلیف کو دور کر دیتا ہوں تو پھر یہ مجھے بھول جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان بڑا بے وفا ہے، ناشکرا ہے، یہ رب کو بھول جاتا ہے۔ لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو خوشی میں بھی رب کو نہیں بھولتے اور غمی میں بھی رب کو نہیں بھولتے۔ خوشی میں رب کو کیسے یاد کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے خوش ہونا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، خوشی کا موقع دیا ہے، لیکن اس میں نے اپنے رب کو نہیں بھولنا۔ کیا مطلب؟ نماز نہیں چھوڑوں گا، جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا، حرام چیزوں کا ارتکاب نہیں کروں گا، یہ اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے خوشی کے موقع پر۔ ایسے صورت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جب ہم سے کہا جائے بھائی اللہ کو یاد کہتے یار 2 دن کی خوشی کی تو بات ہے، وہ خوشی ہی کیا جس میں رب ناراض ہو جائے، وہ خوشی خوشی ہو نہیں سکتی، اس کو خوشی نہیں کہا جا سکتا جس میں میرے رب جو ہے کی ناراضگی ہو۔ میرا رب راضی ہو تو خوشی خوشی ہوتی ہے، میرا رب ناراض ہو تو خدا کی قسم جتنی مرضی خوشی کے اسباب پیدا کر لیں وہ خوشی میسر نہیں ہو سکتی۔ تو کہتے ہیں جی خوشی کے دن ہے کوئی مسئلہ نہیں، نہ نہ نہ، خوشی کا موقع ہے، خوش ہو جاؤ، خوش کرنے سے اللہ پاک خوش ہونے سے روکا نہیں۔ اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کے حکم کو پورا کرو، یہ خوشی میں رب کو یاد کرنا ہے۔ اور غمی میں تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، نقصان ہو جائے، کوئی بچھڑ جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، نقصان ہو جائے، حادثہ پیش آ جائے، تو فرمایا کہ میرے نیک بندوں میں سے ایسے بندے بھی ہیں جو اس مشکل گھڑی میں بھی صرف مجھے ہی پکارتے اور میری طرف دیکھتے ہیں۔ چنانچہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا کتنا نقصان ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں اللہ کی مرضی، مالک کی مرضی۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ اللہ کی مرضی، اللہ دیکھ رہا ہے میرے بندے کا نقصان ہوا لیکن یہ بندہ میری ذات کی طرف دیکھتا ہے، تو پھر اللہ وہ ذات ہے جو نقصان کو نفع میں بدلنے والا ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک نفع کی ایسی صورتیں بے شمار اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے، پھر انسان کو اس کے فہم و گمان میں بھی یہ چیزیں نہیں۔ تو فرمایا کہ دوسری صفت جو ہے انسان کے اندر، اب ذرا سے گھر سے دوسری لے کے، پھر انسان کی دوسری صفت بیان کی گئی کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ناشکرا ہو جاتا ہے، لیکن جب اسے کوئی تکلیف یعنی جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو رب کو یاد کرتا ہے، اور جیسے ہی تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، انسان بڑا جلد باز ہے، بہت جلدی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک رات عبادت کی، رب سے مانگا، صبح اٹھ کے کہتا ہے ابھی تک بات پوری نہیں ہوئی، جلد بازی کرتا ہے۔ ہاں تو اللہ تو قادر ہے جب انسان مانگے اسی وقت عطا کر دے، لیکن اللہ پاک اپنے بندے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ساری زندگی انسان آسائش میں ہو، سکون میں ہو، صحت میں ہو، یہ تو رب کو بلا دے۔ اللہ پاک کبھی کبھی یہ حالات انسان کو لاتا ہے
اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان حالات میں میرا بندہ میرے ساتھ کتنا رجوع کرتا ہے. تو انسان بڑا جلد باز ہے، کہتا ہے کہ ابھی دعا کی ہے تو پوری ہو جائے، ادھر تکلیف آئی ہے اور ختم ہو جائے، بیماری آتی ہے ختم ہو جائے، جلد باز ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جلد بازی کے متعلق، العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی شیطان کی طرف ہے. ہاں چند چیزوں میں جلد بازی کرنی چاہیے جس کا حدیث میں ذکر ہے، اس میں جلد بازی کرنا مستحسن ہے، اس میں اجر و ثواب بھی ملتا ہے. وہ کس کام میں ہونی چاہیے؟ مثلا نماز کا وقت ہو جائے جلدی کرنی چاہیے، جنازے کا وقت ہو جائے جلدی کرنی چاہیے، بچی کی عمر جب شادی کے قابل ہو جائے تو جلدی کرنی چاہیے نکاح، یہ حدیث پاک ہے. لیکن باقی چیزوں میں جلدی نہیں، کہ نماز پڑھنا شروع کر دی اب اللہ اکبر کا، تو اب جلدی نہیں، اب اطمینان سے پڑھنا ہے، اب جلد بازی نہیں کرنی ہے. دعا مانگی ہے تو اللہ کے سپرد کر دینا ہے کہ میرا مالک اس کو قبول فرمائے گا، اور پھر گھڑی کی طرف نہیں دیکھنا کہ ابھی قبول نہیں، یہ جلد بازی نہیں کرنا. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کو میں نے بنایا نا تو یہ جلد باز بھی ہے، لیکن جو اپنی اس صفت کو، جو بری صفت ہے اللہ پاک نے فرمایا اس کو ختم کر دے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، بڑا عظیم بنایا ہے. یہ اپنی جلد بازی والی صفت کو میرے کہنے پہ ختم کرتا ہے، یہ اپنے جھگڑے والی صفت کو میرے کہنے پر ختم کرتا ہے، یہ اپنی کمزوری والی صفت کو میری وجہ سے روکتا ہے، یہ اپنی جلد بازی والی صفت کو میرے حکم کی وجہ سے چھوڑتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں یہی تو عذاب مجھے ان کی پسند ہے، اس وجہ سے انسانوں کو میں نے تمام مخلوقات میں اشرف بنایا ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان جب اپنی انسانیت کی راہ پہ چلے نا تو یہ فرشتوں سے بھی افضل بن جاتا ہے. اتنی بڑی بات ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ محققین بیان فرماتے ہیں کہ بھئی انسان فرشتوں سے افضل اس اعتبار سے بن جاتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے، نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے، غصہ بھی رکھا ہے، حیوانیت بھی رکھی ہے، شہوت بھی رکھی ہے، غصہ بھی رکھا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، لیکن فرشتے ان چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. ان کو غصہ نہیں آتا، کھاتے وہ نہیں ہیں، پیتے وہ نہیں ہیں، نکاح وہ نہیں کرتے، شہوانی صفت ان کے اندر موجود نہیں، یہ ایک صفت ملکوتی ان کے اندر موجود ہے. اور ادھر انسان کے اندر یہ ساری صفات رکھی ہیں، اس کے باوجود انسان اپنی شہوت کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے رب کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب یہ اپنی شہوت کو جائز طریقے سے کنٹرول کرتا ہے، اس کا استعمال جائز طریقے سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. اب انسان کو غصہ آتا ہے، غصہ آنا ایک فطرت عمل ہے، یہ ہر انسان کو ہوتا ہے. کبھی غیرت کے تقاضے کی وجہ سے بھی انسان کو غصہ آتا ہے، کوئی ایسا منظر دیکھتا ہے، کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے، فوری طور پہ انسانی فطرت ہے، یہ جذبہ انسان کے جسم سے نکل کر اس کے وجود پر طاری ہوتا ہے، غصے کی کیفیت میں آ جاتا ہے. پھر دیکھتا ہے کہ یہ میرا غصہ کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. اگر جائز ہے پھر تو اچھی بات ہے، اگر ناجائز ہے تو فوراً غصے کو قابو کر لے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کا یہ عمل کرنا یہ فرشتوں سے بھی اس کو افضل بنا دیتا ہے. جہاں مقام بلند ہوتا ہے نا وہاں خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے جی. مقام جتنا بڑا خطرہ بھی اتنا زیادہ، بلندی جتنی زیادہ نقصان اتنا زیادہ. تو انسان کا مقام کو اللہ پاک نے اتنا بیان فرمایا. پھر فرمایا کہ اگر یہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتا، ناجائز جگہ پہ غصے کا استعمال کرتا ہے، ناجائز جگہ پر اپنی شہوت کا استعمال کرتا ہے، ناجائز طریقے سے اپنے جذبات کا استعمال کرتا ہے، تو فرمایا اولئک کالانعام، یہ اتنا بدتر بن جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی زیادہ یہ بدتر بن جاتا ہے. یہ کس کے متعلق ہے؟ یہ ہمارے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا، ہماری خوبیوں کو بھی ذکر کیا، ہماری برائیوں کا بھی تذکرہ کیا. پھر فرمایا کہ اگر برائیوں کو تم میرے حکم کے مطابق ان کو چھوڑ دو گے، ان بری خصلتوں کو ختم کر دو گے، تو میں نے تمہارا مقام بتایا فرشتوں سے افضل بن جاؤ گے. لیکن اگر تم میرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کرو گے تو تم جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے. اولئک کالانعام بل ہم اضل،
یہ جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے، جانوروں سے کیسے بدتر ہو جائے کہ بھائی جب جانور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور دیا ہے، انسان کو اللہ پاک نے شعور بھی دیا ہے اور عقل بھی دیا ہے، اس شعور کی بنا پر روزانہ وہ اپنے اپنے انداز میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ روایت کے اندر آتا ہے یہ جو موذی قسم کے جانور ہیں نا، یہ بھی بے نمازی سے پناہ مانگتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، صبح صبح شام کے وقت رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ان کی تسبیح ہے، اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ روئے کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میری تسبیح بیان نہ کرتے ہوں، ہاں یہ الگ بات ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں ان کی تسبیح کا پتہ نہیں ہے۔ میں خالق ہوں، میں جانتا ہوں ان کی کیا تسبیح ہے اور کب کرتے ہیں، میں انہیں سنتا ہوں۔ لیکن جب انسان خالق کی نافرمانی میں چلا جاتا ہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ پھر بات فرماتے ہیں محققین کہ جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وفا کا مادہ رکھا ہے کہ وہ مالک کے کہنے، مالک کہتا ہے دائیں طرف چل تو جانور دائیں طرف چلتا ہے، اگر روک جائے مخصوص آواز میں، گدھے کو روکے، گھوڑے کو روکے، اونٹ کو روکے، بھینس کو روکے، بکری کو روکے، تو مخصوص الفاظ ہوتے ہیں اس سے وہ چیز رک جاتی ہے کہ مالک کی آواز کانوں میں آئی۔ لیکن اگر بندہ اپنے رب کے حکم کو پورا نہیں کرتا، رب کی طرف سے روزانہ 5 وقت مسجد کے اندر اسپیکر کے اندر اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو پھر یہ بندہ سن کر مسجد میں نہ آئے، ادھر جانور مالک کی سن کر مالک کی بات مانے، تو انسان اس کیفیت میں جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے فرمایا کہ ہم اپنی تخلیق کی طرف غور کریں اور اپنے فرض منصبی کی طرف غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا کیوں ہے۔ ہاں بتا تو دیا ہے، کمزور ہے، جھگڑالو ہے، جلد باز ہے، ناشکرا ہے، یہ تو بتلا دیا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے نا اعلیٰ ہے، اشرف ہے، مکرم ہے، سب سے حسین ہے، احسن تقویم ہے۔ میں نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا۔ جس طرح واقعہ مشہور ہے نا، ایک دور کے اندر ایک بندہ بڑا بااثر تھا، اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہوئی تو تجھے طلاق۔ ایک جھوٹا کہہ دیا اس نے، اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے نا تو تجھے طلاق۔ اب کہہ تو دیا، بعد میں پچھتا رہا ہے یار میں نے کیا کہہ دیا، خوبصورت ہوگی لیکن چاند سے زیادہ تو خوبصورت کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ علماء سے پوچھے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی تو جان چھوٹی ہے اب، کیونکہ بیوی چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو طلاق واقع ہو گئی ہے، اب ان کے ساتھ نباہ ممکن نہیں ہے۔ تو وقت کے ایک امام تھے جن کو نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کو بلایا گیا تو انہوں نے ان کے سامنے یہ بات کی، کہا کہ بیوی کو کوئی طلاق نہیں۔ کہا وہ کیسے؟ سارے علماء کہتے ہیں ہو گئی ہے، آپ کہتے ہو نہیں ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں پیدا فرمایا ہے، اور چاند کا بھی ایک سانچہ ہے، انسان کا بھی ایک سانچہ ہے، آسمان کا بھی ایک سانچہ ہے، زمین کا بھی ایک سانچہ ہے، دیگر مخلوقات کے الگ سانچے ہیں۔ اللہ نے اعلان فرمایا تمام سانچوں میں سے بہترین سانچہ انسان کی تخلیق کا ہے، تو چاند بھی ایک سانچہ ہے، انسان بھی ایک سانچہ ہے۔ تو اللہ نے جب اعلان کر دیا کہ یہ سب سے بہتر ہے، تو آپ نے جو کہا ہے کہ چاند سے زیادہ حسین نہ ہوئی تو طلاق ہے، یہ چاند سے زیادہ حسین ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کمزوری کو بھی ذکر کیا لیکن ساتھ اس کے مقام کو بھی ذکر کیا، مقام کو زندہ کر کے اللہ پاک نے جو جذبات انسان کے اندر رکھے ہیں نا ان کو جائز طریقے سے استعمال کریں۔ نبی علیہ السلام اپنی ذاتی اعتبار سے غصہ نہیں فرماتے، لیکن جہاں دین ٹوٹتا ہوا نظر آتا تھا، جہاں دین کے اوپر کوئی مسئلہ نظر آتا تھا، دین کو چھوڑنے کی بات ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور لال ہو جاتا، متغیر ہو جاتا غصے کیا۔ تو ہمارا غصے کی کیفیت ہو لیکن اللہ کے حکم کے ٹوٹتے وقت یہ کیفیت ہونی چاہیے، عام حالات میں نہیں۔ اگر عام حالت میں آ گئی تو اس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب انسان کو غصہ آ جائے تو شیطان غالب آ جاتا ہے، کیونکہ یہ غصے والی کیفیت جب انسان کی عروج پہ آتی ہے تو اس وقت شیطان سامنے آ جاتا ہے۔
پھر جب یہ انسان اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ تو غصے کو قابو کرنے کے لیے کیا طریقہ بتایا؟ پہلے غصے کو قابو کرنے کا جو عمل ہے اس کے متعلق حدیث پاک میں ذکر کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام یوں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے، پوچھا کہ صحابہ بتاؤ پہلوان کون ہے؟ ان میں سے ایک صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلوان تو وہ ہے جو کسی کو پچھاڑے اس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے، وہ پہلوان ہے۔ جو کسی کو گرائے اس کو کوئی گرا نہ سکے، جو کسی پہ داؤ چلائے اور اس کے داؤ کے اوپر اس کے توڑ والا داؤ کوئی اس کو لگا نہ سکے، اس کا جواب نہ دے سکے، اس کو پہلوان کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلوان یہ نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے، پہلوان وہ ہے جس کو غصہ آئے اور اپنے غصے کو قابو کر لے، یہ پہلوان ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے غصے کی وجہ سے کیا کچھ نہیں ہوتا، معمولی سی باتوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، پھر قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے، پھر نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے صرف ایک غصے کی وجہ سے۔ امام الانبیاء سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او انسانوں، جب تمہیں غصہ آئے، غصہ فطرت کی چیز ہے، تم اسے قابو کر لو۔ قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے محبوب نے جو تمہیں بتایا، فرمایا کہ تم اس وقت پانی پی لو، کیونکہ غصے کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر بھی ایک حرارت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ایسی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، جسم کے اوپر عجیب سی کیفیت، پہلے طاقت تھوڑی سی ہوتی ہے تو یہ فیصد بڑھ جاتی ہے، کہتا ہے بس میں ماروں اور کسی کو نیچے گرا دوں، تو اس وقت فرمائے کہ پانی پینے سے یہ اندر جو گرمی والی کیفیت ہے نا، جو غصے کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے کوئی اصول بتایا، اگر کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، ہاں بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، اس سے غصہ تمہارا کنٹرول میں آئے گا۔ اگر تم نے غصے کو قابو کر لیا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جنت کی تمہارے لیے ضمانت دیتا ہوں۔ ہاں، اجر بھی ہے، کیفیات کو اللہ رسول کے حکم پر قابو کرنا، اس پر اجر بھی پڑا ہے۔ لیکن معاف کیجیے گا، ہم جلد باز ہیں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا انسان بھول جاتے ہیں، غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن خدا را غصے میں بے قابو نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اسی طرح شہوت، اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے اندر صفت رکھی ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شہوت انسان کے اندر رکھی ہے، لیکن اس کا جائز طریقہ استعمال اللہ پاک نے بتلایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جائز طریقے سے نکاح کے ذریعے سے اپنی شہوت کا استعمال کرو، ناجائز طریقے سے کرو گے جانور سے بدتر ہو جاؤ گے، اور جانور سے بدتر ہونے کا یہ ذلت والا اعلان رب کی طرف سے، اور آخرت میں سب سے بڑی ذلت ہوگی جو جہنم کی صورت میں دکھائی دے گی۔ تو اس لیے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ اتنا کمزور ہے کہ پوری رات اگر کھڑے ہو کر رب کے حضور نوافل ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کمزور ہے۔ 24 گھنٹے لگاتار روزہ تو نہیں رکھ سکتا، کمزور ہے۔ اپنے مشقت، اپنے استطاعت اور بساط سے زیادہ اپنے اوپر وزن نہیں ڈال سکتا، یہ کمزور ہے۔ لیکن فرمائے کہ بندے تو کمزور ہے، لیکن دوسری طرف تو مکرم ہے، تو اشرف ہے، تو اعلیٰ ہے، تو بالا ہے، تو احسن تقویم ہے، تو سب سے مکرم ہے۔ اپنے مقام کو نہ بھولنا، کمزور جسم کے لحاظ سے بنایا، کمزور جسم کے لحاظ سے بنایا ہے، اعلیٰ عمل کی وجہ سے بنایا ہے، کمزور تمہارے وجود کی وجہ سے تمہیں بنایا ہے، لیکن تمہیں مکرم جو ہے تمہارے جسم کی وجہ سے بنایا ہے، تمہارے عمل اور نیک اعمال کی وجہ سے بتایا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان نیک عمل کر کے اپنے آپ کو مکرم بنائے، اپنے آپ کو اشرف بنائے۔ اور اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھو، مال و دولت کا کوئی اعتبار نہیں، یہ تو قسمت ہے، اس کی الگ قسمت، اس کی الگ قسمت، اس کی الگ قسمت۔ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے وہ اللہ پاک نے سوچ سمجھ کے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ یہ تو دیا ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، وقتی طور پہ ہے، عارضی طور پہ ہے، مال ہے تو عارضی، اولاد ہے تو عارضی، جائیداد ہے تو عارضی، گھر ہے تو عارضی، دنیا کی عزتیں ہیں تو عارضی، عہدہ ہے تو عارضی، منصب ہے تو عارضی ہے۔ سب چیزیں یہیں پر چھوڑ چھاڑ کے ہم آخرت کی طرف تنہ تنہا جائیں گے اللہ کے حضور۔ اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے،
مجھے سروکار ہے تو اس بات کا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں سے تقوی کے اعتبار سے کون آنا ہے. میں یہ دیکھ لوں اگر تقوی کے اعتبار سے حبشہ کے کالے رنگ کے بلاد ہوں جن کا حسب نسب بھی نہ ہو, جن کو پاس مال بھی نہ ہو اور خود غلام ہوں, ساری چیزیں دنیا کے اعتبار سے, لیکن تقوی زیادہ ہے تو اللہ کے ہاں اتنے مکرم ہیں کہ وہ چلتے زمین پر ہیں, ان کے پاؤں کی کھڑاک جو ہے اوپر عرش پہ سنائی دیتی ہے. تو یہ مقام ہوتا ہے اعمال کا. دنیا میں چلتے ہوئے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں, فاتح فلسطین ہیں, فاتح یہ بیت المقدس ہے, یہ جو مسجد اقصی جس پر یہودیوں کا قبضہ ہے, یہ حضرت عمر نے اس کے اوپر اسلامی حکومت قائم کی تھی اور اس کو قبضہ کیا تھا, ان کی یہودیوں کے قبضے سے چھڑایا تھا. تو یہ مقام ہے. لیکن ایک مرتبہ اپنے متعلق خود کہہ رہے ہیں کہ عمر تجھے تو اونٹ چرانے کا بھی طریقہ نہیں آتا تھا, آج دیکھ تو مسلمانوں کا امیر بنا ہوا ہے. یہ عاجزی تھی ان کے اندر اور ساتھ ساتھ یہ چیز تھی, لیکن اللہ نے ان کے تقوی کی وجہ سے, عاجزی کی وجہ سے مقام کیا دیا کہ رائے وہ فرش پہ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ عرش پر اسے قرآن بنا کر بھیج دیتا ہے. یہ مقام پہ لائے. تو ہمارا مقام اللہ کے ہاں بڑا بلند ہے. اللہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, مکرم ہے, یہ اعلیٰ ہے, یہ اشرف ہے, افضل ہے, میرا خلیفہ ہے, لیکن بشرطی کہ میری مان کے چلے, میرے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے. تو عزیزان گرامی, انسانی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے, اس کے اندر نیکی اور اس کے اندر جو بدیاں ہیں, جو خوبیاں ہیں, اچھائیاں ہیں, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. پھر جو بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو صفات رکھی ہیں, وہ اپنی صفات کا استعمال اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ میرے فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہیں اور ان کا ٹھکانہ اور مقام وہ جنت ہوگا. لیکن اگر وہ رب کی مان کر نہیں چلیں گے, اپنے جذبات کا غلط استعمال کریں گے, تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ناشکرے بھی ہیں, یہ جذبات بھی ہیں, یہ کمزور بھی ہیں, یہ ضعیف بھی ہیں, یہ جبرالو بھی ہیں, یہ سب کچھ ہیں, کیونکہ میں ان سے ناراض ہوں, اور جس سے میرا رب ناراض ہو اس کا ٹھکانہ اور مقام کیا ہوتا ہے؟ جہنم ہوتا ہے. ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں جانا ہے. ایسے اعمال کرنے ہیں کہ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا, ظلم کا ساتھ نہیں دینا, کبھی بھی غصے کے اندر بے قابو نہیں ہونا, کبھی بھی رشتوں کے تقدس کو پامال نہیں کرنا, کبھی بھی رب کی نافرمانی نہیں کرنی. آذان کی آواز کانوں میں گونجے فوراً اپنے کام کاج کو, ذمہ داری کو, اپنی دکانداری کو, اپنے کاروبار کو, اپنے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے حکموں کی طرف متوجہ ہو جانا. تو اس لیے کوشش کرتے ہیں نا اس بات کی. تو ان تمام چیزوں پر عمل ہم نے کرنا ہے. تو اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مسجد